أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيظ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا تو انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها، اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی. قالت یا ویلتا، وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں خود بڑھیا ہو گئی ہوں اور یہ میرے خاوند بھی بہت بوڑھا کے عمر میں ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ، فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہیں؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں. بے شک اللہ تعالی حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے. اس آیت کریمہ میں فرشتے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنا اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری دینا اس آیت کے تعلق سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی جب فرشتے آئے انسان کی شکل میں ابراہیم کے پاس اور کہا سلمنا علیک سلاما، ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام بھی سلام کا جواب دیتے ہیں. تو جس طرح پہلا سلام ایک فعل مقدر کے ساتھ منصوب تھا، اسی طرح یہ سلام مبتدا یا خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے. یہ نحوی گرامر ہے، عربی گرامر ہے. یہاں پر ایک فعل مقدر، یہاں پہ سلمنا اور سلامن دو ہے، تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں عبارت یہ ہونی چاہیے امرکم سلامن. کیا ہے ترکیب، کیا کریں گے؟ امر مضاف کم مضاف علیہ، مضاف علیہ سے مل کر مبتدا، سلام خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اس میں خبریہ ہوا. تو یہاں وہی بتا رہے کہ اسی طرح یہ سلام مبتدا یا خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے. تو عبارت یہ ہوگی امرکم سلام یا علیکم سلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں. جو انسانی صورت میں آئے ہیں اور کھانے پینے سے معذور ہیں، یعنی کھانے پینے سے معذور ہیں یعنی کھانا پینا کئی دن سے کھایا نہیں لگتا ہے، فوراً بلکہ انہیں مہمان سمجھا اور فوراً مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بھنا ہوا بچڑا لا کر کے ان کی خدمت میں پیش کر دیا. کس کی خدمت میں؟ فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا. نیز اس سے یہ معلوم ہوا کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ موجود ہو حاضر خدمت کر دیا جائے. پتہ یہ چلا آج بھی ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی گھر کے اندر کھانے پینے کا سامان ہو وہ مہمان کے سامنے پیش کر دیا جائے.
اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے ہیں تو انہیں خوف محسوس ہوا، ڈرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیز معروف تھی کہ آئے ہوئے مہمان اگر ضیافت سے فائدہ نہ اٹھاتے تو سمجھا جاتا تھا کہ آنے والے مہمان کسی اچھی نیت سے نہیں آئے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم کے دور میں جب بھی کوئی مہمان آتے اور کھانا نہیں کھاتے تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ اچھی نیت سے نہیں آئے ہیں۔ ڈرنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام غیب دان ہوتے تو بھنا ہوا بچڑا بھی نہ لاتے اور ان سے خوف بھی محسوس نہ کرتے۔ اس کے بعد اس خوف کو فرشتوں نے محسوس کیا کہ واقعی حضرت ابراہیم ڈر رہے ہیں، یا تو ان کے آثار سے جو ایسے موقعوں پر انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں، یا اپنی گفتگو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اظہار فرمایا، جیسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت فرمایا سورہ ہجر آیت نمبر 52، اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ کون کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا جو انسانی شکل میں آئے تھے کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں ہم وہ نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، اس کی بیوی جو کھڑی تھی ہنس پڑی۔ کس کی بیوی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہنس پڑی۔ بعض کہتے ہیں کہ قوم لوط علیہ السلام کی فساد انگیزیوں سے وہ بھی آگاہ تھی، ان کی ہلاکت کی خبر سے انہوں نے مسرت محسوس کی، ہنس پڑی۔ بعض کہتے نہیں، اس لیے ہنسی آئی کہ دیکھو آسمانوں سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کس کی؟ قوم لوط کا، اس لیے ہنس پڑی اور یہ قوم غفلت کا شکار ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس لیے نہیں ہنسی، اس لیے ہنسی حضرت سارہ کے تقدیم و تاخیر ہے، اور اس ہنسنے کا تعلق اس بشارت سے ہے جو فرشتوں نے اس بوڑھے جوڑے کو دی ہے۔ یعنی میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس ٹائم میں اس وقت میرے پیٹ میں اگر کوئی بچے کی خوشخبری تو یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس میں میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس بنا پر میں ہنس پڑی۔ تو یہ اہلیہ حضرت سارہ تھی جو خود بھی بوڑھی تھی، ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے تعجب ایک فطری امر تھا جس کا اظہار ان سے ہوا ہے۔ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ میں بوڑھی ہو چکی اور میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، حضرت ابراہیم سے پھر حضرت اسحاق کو پیدا کیا، پھر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کو پیدا کیا، پھر حضرت یعقوب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا، یا کے بعد دیگرے پھر پیدا ہوتے گئے۔ اس کے بعد یہ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی تو اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر پر کس طرح تعجب کا اظہار کرتی ہے؟ یعنی فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت سے تعجب کر رہی ہے؟ حضرت سارہ سے کہہ رہی ہے فرشتے کہ تعجب کر رہی ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، جبکہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جب چاہے جسے چاہے نوازے، اور نہ وہ اسباب عادیہ ہی کا محتاج ہے، وہ تو چاہے تو لفظ کن ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کو یہاں فرشتوں نے اہل بیت سے یاد کیا کہ یہ اہل بیت ہیں، اور پھر دوسرے ان کے لیے جمع مذکر مخاطب، جمع مذکر حاضر ایک صیغہ آتا ہے۔ جمع مذکر حاضر کا مطلب سارے لوگ جو جمع ہے اور حاضر ہے، مخاطب ہے، سامنے موجود ہے، تو علیکم کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ جس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ اہل بیت میں سب سے پہلے انسان کی بیوی شامل ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ اہل بیت کے لیے جمع مذکر
کے سیگے کا استعمال بھی جائز ہے، جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت کہا ہے، اور انہیں جمع مذکر کے سیگے سے مخاطب بھی کیا ہے۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرشتے کی شکل میں فرشتے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنا اور ان کو اپنے بیٹے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری دینے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔